سورہ معاہدہ تک پڑھ لیا ہے، پہلے اور دوسرے پارے کا ہم نے کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اور کچھ صورتوں کا مختصر سا تعارف بھی ہم نے سنا تھا۔ کوشش کرتے ہیں جو باقی سپارے رہ گئے ہیں، تاکہ پورے رمضان میں ہم جہاں صورتوں کا خلاصہ سن رہے ہیں کوشش کریں گے ہم ہر پارے کا بھی مختصر سا خلاصہ پورے سپارے کا، جیسے پوری صورت کا ایک خلاصہ سنتے ہیں، اور اسی طرح ایک پارے کا بھی نچوڑ ہم تھوڑا بہت سن لیا کریں، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، قرآن کی اور محبت پیدا ہو۔ پہلے 2 پاروں کا ہم نے کچھ سنا تھا، اب تیسرے پارے کا خلاصہ سنتے ہیں۔ اس پارے کے شروع میں انبیاء کرام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ تمام نبی علیہ السلام معزز ہیں اور مکرم ہیں، اور نبی ہونے میں سارے برابر ہیں، لیکن ان کے درجات، کمالات، خصائص، مراتب یہ مختلف ہیں، اور سب سے اعلیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں بعض کو بعض سے افضل فرمایا گیا، نہ کہ بعض سے ادنا کہ یہ بے ادبی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اس نبی کا درجہ نیچے ہے، اس نہیں کہ یہ بعض سے اوپر ہے، فلاں کا درجہ اوپر ہے، یہ بات کہیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں نبی کا درجہ نیچے ہے، فلاں نبی سے فلاں نیچے ہے، ایسے نہیں کہیں گے، یہ بے ادبی ہوگی۔ اوپر ہے، بعض کا ان کا درجہ بلند ہے، ان کا درجہ بلند ہے، بس صرف یہ بات کریں گے۔ لہٰذا انبیاء کرام کی فضائل بیان کرنے میں بڑی احتیاط چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی ایک نبی کی شان بیان کرتے کرتے نا تو دوسری کی تھوڑی سی اس کو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ اس کے بعد صدقہ اور خیرات کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی، ورنہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ رشتہ دار کام آئے گے، کفار کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ ہاں، مال دنیا میں کام آئے گا، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہم دنیا میں اس مال کا استعمال کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ عظمت والی آیت ہے جس کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، اور اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ ذات باری کی جلالت اور اس کی قدرت کی وسعت کو بھرپور انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ کا نام 17 مرتبہ آیا ہے۔ کچھ مرتبہ صراحتاً آیا ہے، یعنی بالکل واضح طور پر، جیسے اللہ، اور باقی مرتبہ اشارتاً آیا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں نا پرونون، ضمیر کہتے ہیں، اردو میں ضمیر کہیں گے، عربی میں پرونون کہتے ہیں۔ جیسے وہ ذات، ایک تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین، اسی طرح ایک ہے وہ ذات بڑی عظمت والی، برکت والی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ اگلی آیت میں یہ اصول بیان ہوا کہ ہدایت اور گمراہی کے واضح ہونے کے بعد دین میں داخل ہونے کے لیے کسی پر جبر نہیں۔ جو باطل قوتوں سے بغاوت کر کے اللہ کا وفادار بن گیا تو اس نے ایسی مضبوط کڑی کو باندھ لیا جو ٹوٹنے والی نہیں۔ اس کے بعد 3 تاریخی واقعات بیان کیے گئے جو توحید پر دلالت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قرآنی عقیدے کو واضح کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے آیت نمبر 258 سے شروع ہوتا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے کہ نمرود جو کافر تھا اس کا دعویٰ تھا کہ میں بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، زندوں کو موت دے سکتا ہوں، لہٰذا میں اس کائنات کر رہا ہوں، معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر لاجواب ہو گیا، کچھ بھی نہ کر سکا۔ دوسرا واقعہ ہے آیت نمبر 58 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا، جب بیت المقدس کو بخت نصر نے بالکل ویران کر دیا تو اس اجڑے شہر کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، یعنی اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے عزیر علیہ السلام کی روح قبض فرما لی، اور ان کی سواری گدھا بھی مر گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو زندہ فرمایا، اور سواری کی جو بوسیدہ ہڈیاں تھیں وہ آپ کے سامنے جمع ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا، اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور ان کے ساتھ جو کھانا تھا یعنی انگور اور کھجور وہ 100 سال تک بالکل فریش رہے، تر و تازہ رہے، اس میں بو تک نہیں آئی۔ اس طرح اللہ پاک نے ان کو اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا آیت نمبر 260 میں ہے، جنہوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہا، دل کے اطمینان کے لیے اس کی عملی کیفیت کو دیکھنے کی خواہش کی کہ اللہ پاک ان کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ بلا، کیوں نہیں، یقین تو ہے، ولیکن
لیطمئن قلبی، یقین کیوں نہیں ہے مگر یہ چاہتا ہوں دل کو قرار آ جائے، یا اللہ اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں۔ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ 4 پرندوں کو لے کر انہیں مانوس کر، پھر انہیں ذبح کریں، پھر قیمہ بنائیں، ان کو آپس میں مکس کر دیں، سارے پرندوں کا قیمہ بنا کے پھر مکس بھی کر دیں، پھر اس کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیں اور پھر ان پرندوں کا نام لے کر پکاریں، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تو وہ اصلی شکل اور صورت بن کر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، جس سے اللہ کی زبردست حکمت اور قوت کا عملی مشاہدہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، ساتھ ہی غیر اللہ کو پکارنے کی دلیل بھی سامنے آ گئی کہ کوئی شرک نہیں ہے، ورنہ اللہ پاک اس کا حکم ارشاد نہ فرماتا۔ کہتے ہیں غیر اللہ کو نہ پکارے، اللہ پاک خود فرمایا پکارو ان پرندوں کو پکارو، جیسے پکارا وہ سارے آ گئے۔ صدقہ و خیرات کے بارے میں آیت 261 سے لے کر 276 تک 4 آیت بیان کی گئی، 2 مثالیں اخلاص کی اور 2 ریاکاری کی بیان ہوئی۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے زمین میں ایک بیج ڈال کر دانے حاصل کرنا، اور ریاکار کا صدقہ ایسا ہے جیسے سخت چٹان پر گلا اگانے کی ناکام کوشش کرنا۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سال میں 2 دفعہ زمین پھل دیتی ہو، اور ریاکاری کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو اپنی جوانی میں محنت کر کے بہترین فصل اگائے، بڑھاپے میں جب یہ محتاج ہو، اس فصل کی ضرورت ہو اور وہ اس کی اولاد کو اس گلے کی ضرورت ہو تو وہ ناگہانی آفت سے تباہ و برباد ہو جائے۔ اسی طرح ریاکار کا اجر و ثواب آخرت میں ختم ہو جائے گا کہ دنیا میں محنت کر بھی لے، آخرت میں اس کے کام کا کوئی اجر نہیں۔ اس کے بعد قیامت کی یاد دہانی کرواتے ہوئے آیت 281 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو نیک اور بد اعمال کا پورا پورا حصہ دیا جائے گا، ظلم نہ کیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 282 قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اس کو آیت مدائنہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں ادھار لین دین کا ضابطہ، ادائیگی کی مدت کا تعین، تحریری دستاویز بنانے، گواہوں کی موجودگی کا بیان ہے، رہن کے احکام بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لین دین کا جو معاملہ ہو، بات کہتے نہیں آپس میں تعلق بڑے اچھے ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، بڑے گہرے دوست ہیں، تو خیر ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اتنا دینا، آپ نے میرا اتنا دینا ہے، کروڑوں کے معاملات زبانی کلامی اعتماد کی بیس پہ کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، پھر پچھتاتے ہیں۔ اب ایک بندہ تھا، اس نے کے پاس جاننے والے تھے ہمارے پچھلے دنوں، اس کا قتل ہوا۔ اب جو قتل ہوا، جو اس کا اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اچھا بزنس مین تھا، اب اس نے کروڑوں دینے تھے ایک اور دوسرے بندے کے، اب آپس میں اعتماد کا رشتہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اتنے کروڑ کا پلاٹ بھی دوں گا، یہ گھر بھی دوں گا، اتنے پیسے آپ کو، کچھ میں ایکسٹرا دوں گا، کچھ آپ کے میرے پاس پڑے کرتے۔ وہ پھر جب انتقال کر گیا، اس لیے جو ہیں ان کے پاس تو کوئی پروف نہیں، اب ان کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب اور کچھ نہ ہو، بالفرض اگلا دھوکہ نہیں کرتا، اگلا دنیا سے چلا جاتا ہے، اب کیا کریں گے؟ اب جو اس کے پچھلے ہیں وہ تھوڑے ہی دیں گے، ان کی مرضی دیں نہ دیں۔ اس لیے زبانی کلامی کبھی بھی معاہدے نہیں کرنے چاہیے۔ جو قرآن نے فرما دیا کہ کچھ بھی لین دین کریں، کچھ کریں تو اس کی تحریر بنا لیا کریں، ان ریٹن لکھ لیا کریں، دستاویز بنائیں، اور ہو سکے گواہوں کی موجودگی میں یہ سارے معاملات کریں، تاکہ کوئی بھی معاملہ آگے پیش آنے والا ہے، اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے، دونوں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی اور معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، آپس میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، تو اس میں آسانی ہو، کسی پہ ظلم زیادتی نہ ہو۔ سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آخر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھا دی کہ اے اللہ، اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جایا کرے تو معاف فرما دیں۔ جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کر کے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، اللہ پاک معافی عطا فرمائے گا۔ آیت 286 میں بہترین دعا ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے، اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس عرش کے خزانے سے عطا ہوئی، لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے، یعنی نماز میں ان کی قرات کی جاتی ہے۔
تیسرے پارے کے 8 رکوع سورہ بقرہ پر مشتمل ہے۔ 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، یہ بھی طویل صورت ہے، تقریباً 2.5 سپارے، یہ سورہ بقرہ 2.5 سپاروں میں آتی ہے۔ پھر سورہ آل عمران ہے، یہ مدینے میں نازل ہوئی، اس میں 20 رکوع ہیں، 200 آیتیں ہیں۔ آل کا مطلب ہے اولاد، تو اس میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے، اس لیے اس کو آل عمران کہتے ہیں۔ جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے مضامین میں حد درجہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو روشن نور، زہراوین، روشن نور سورج اور چاند سے تعبیر کیا۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں سے خطاب ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں عیسائیوں سے خطاب ہے۔ یہ صورت ایک واقعہ کے نتیجے میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ نجران کی ایک جماعت مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کبھی رب، کبھی اللہ کا بیٹا، تو کبھی 3 خداؤں میں سے ایک کہنا شروع کیا۔ حضور نے جواب میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے مشابہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کچھ کھانے پینے سے پاک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ کے پاس زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا عطا کرتا ہے۔ وہ اس پر خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ شروع میں اللہ پاک کی وحدانیت اور آسمانی کتابیں قرآن، توریت، انجیل کی حقانیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی آیات کے منکروں کو عذاب شدید سے ڈرایا گیا ہے۔ علم الہی کی وسعت کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان کی پیدائش کے کیا مرحلے ہیں اس کا ذکر ہے۔ قرآن میں بعض آیتوں کے معنی واضح ہیں اور بعض آیتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے، جیسے حروف مقطعات، جن کے معنی اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتائے سے حضور جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ آیات اور ان کا جو معنی ہے وہ سب حق ہے۔ اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت پر بیان ہے، ان کے جرائم بیان ہوئے، انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق شہید کیا، نیک لوگوں پر ظلم کیا۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنو، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ کفار کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 14 میں ہے کہ انسان کو مال و دولت، رشتے، سواری، سونا، چاندی، جانور، کھیتیاں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ دنیا میں ہے۔ اللہ کے پاس بہترین جزا ہے۔ متقی لوگوں کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ بندے گناہوں پر استغفار اور جہنم سے حفاظت کے طلبگار ہیں۔ سچ بولنے والے، صبر کرنے والے، فرمانبرداری کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، تہجد کے وقت معافی مانگنے والوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 31 میں واضح طور پر بتایا گیا کہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی رضا کا طلبگار ہے تو ایک ہی راستہ ہے، حضور کی محبت اور اتباع کی جائے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس کے بعد والی آیات میں 3 عبرت آموز واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان تینوں قصوں میں اللہ کی عظیم قدرت کے دلائل ہیں۔ حضرت عمران کی صاحب کردار اور پاکیزہ اہلیہ حنا بنت فاقوزہ جب حاملہ ہوئی تو منت مانی کہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، مگر لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی پیدا ہونے کے باوجود بھی اپنی منت پوری کی۔ ان کا نام مریم رکھا، حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ اللہ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور آپ بچپن سے لے کر جوانی تک عبادت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے یہ کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسم پھل آنے لگے۔ اس کا ذکر قرآن میں واضح طور پہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے خالو بھی تھے۔ ایک دن آپ کے حجرے میں تشریف لائے جب آپ عبادت میں مصروف تھی، اتنے پھل دے کر آپ سے پوچھا کہ مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اب تک کوئی اولاد نہ تھی اور ان کی زوجہ کی عمر بھی بڑی ہو چکی تھی، تو زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل دے کر اللہ کی رحمت سے اور پر امید ہو گئے کہ جو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بڑی عمر میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو دعا فرمائی کہ مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے زکریا
آپ کو اللہ کی طرف سے نیک اور صالح بیٹے یعنی یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ حضرت زکریا اس کے بعد 3 دن مسلسل خاموش رہ کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اب کئی لوگ کسی کو دلیل بنا کر کہتے ہیں ہم نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، بولتے ہی نہیں ہے، پورا مہینہ کسی سے نہیں بولتے، خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، خاموش رہنا اچھی بات ہے، لیکن بعض صورتوں میں بولنا پڑتا ہے۔ مثلا اب نماز پڑھنی ہے تو اس میں بولنا ہی ہے نا، کچھ نہ کچھ اتنی آواز میں، کم از کم اپنے کانوں میں آواز ہے، یہاں بولنا ہے۔ کچھ سلام کرے، جواب واجب ہو جاتا ہے، بندہ کہنے میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، میں جواب نہیں دوں گا، دینا واجب ہے، نہیں دے تو گناہ گار ہوگا، واجب ہے۔ اسی طرح اور کئی معاملات ہیں جب بولنا ہوتا ہے، تو یہ چپ کا روزہ، اس طرح کے کئی لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور آگے اپنے بہت سارے مرید بنا لیتے ہیں کہ ہم سارا پورا گروپ ہے چپ کا روزہ رکھا ہوا، تو اس سے بہت سارے سائڈ افیکٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو 3 دن آپ مسلسل خاموش رہے، عبادت میں مصروف رہے۔ پھر فرشتوں نے بیوی مریم کو پکار کر کہا کہ اللہ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا کیا ہے اور آپ کی پاکیزگی اور طہارت عطا کی ہے، آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں میں بلند مرتبہ دیا ہے، آپ اپنے رب کی بندگی کریں، رکوع سجود کریں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ بیوی مریم کا دل بغیر شوہر کے بیٹے عطا ہونے پر پریشان تھا کہ میں نے شادی نہیں کی، شوہر نہیں ہے، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ تو یہ وہ بیٹے تھے جو کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے تھے، جو بنی اسرائیل کھاتے چھپاتے جو بچاتے اس کی خبر دیتے تھے، تم گھروں میں کیا کھاتے ہو، کیا چھپاتے ہو، کیا بچاتے ہو۔ آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ کی قوم نے آپ کو معاذ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے جن کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا گیا، مٹی سے بنایا گیا، اور فرمایا کہ کن فیکون، ہو جاؤ، تو وہ ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہا، نہ مانا، تو عیسیٰ کو کیوں مانتے ہو؟ نجران کا وفد حضور سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے معاملے میں بحث کرنے کے بعد لاجواب ہو گیا، لیکن حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، دلیل دو، مان جاتے ہیں کہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نہیں مانے نا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبالغے کا چیلنج کیا کہ تم حق کو تسلیم نہیں کرتے تو اپنے گھر والوں کو لے آؤ اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کے ساتھ میدان مبالغہ میں پہنچے تو ان کے پادریوں نے چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا، بھاگ گئے۔ یہاں تک کہ ان کے بڑے نے کہا کہ اگر مبالغہ کو قبول کر لیتے تو قیامت تک کے لیے عیسائی دنیا سے ختم ہو جاتے۔ اس وقت اگر وہ مبالغہ کر لیتے تو اب دنیا میں جو اتنے عیسائی ہیں یہ نہ ہوتے۔ پھر اس صورت میں بتایا کہ کفار عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ میں آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھاؤں گا اور وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل دمشق کی جامع مسجد پر اتریں گے اور دجال کو قتل فرمائیں گے۔ آیت نمبر 69 سے اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ اہل کتاب خود گمراہ ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، حق کو باطل سے ملاتے ہیں، جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آخری آیت میں دین اسلام کے تسلسل کا ذکر ہے کہ یہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور اسلام کے سوا کوئی اور مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان اور کفر ایک دوسرے کے الٹے ہیں، کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص اسلام کی جگہ کسی اور دین میں پناہ تلاش کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا تھا تیسرا پارہ اور اس کی تفسیر اور مکمل خلاصہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔